السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں عبادت میں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے، اور اس تعلق سے مصنف رحمہ اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے، اس سے متعلق آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں، اگر ان میں سے کسی بھی چیز کو غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور پھر ایسی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بعض کا کچھ چیزوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ دو باتوں کا ذکر ہوا، یہاں تیسری بات کا ذکر کرتے ہوئے صاحب کتاب شاہ اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں تیسری بات یہ کہ بعض کام یعنی کچھ کام تعظیم کے اللہ نے اپنے لیے خاص کیے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے کچھ کام تعظیم کے ایسے ہیں جو اپنے لیے خاص کیے ہیں، ان کو عبادت کہا جاتا ہے، جیسے سجدہ ہے اور رکوع اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اور اس کے نام پر مال خرچ کرنا اور اس کے نام کا روزہ اور اس کے گھر کی طرف دور دور سے قصد کر کے سفر کرنا اور ایسی صورت بنا کر چلنا کہ ہر کوئی جان لے کہ یہ لوگ اس گھر کی زیارت کو جاتے ہیں۔ یہ ارکان اسلام جو نماز کی شکل میں رکوع اور سجدے کیے جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا جاتا ہے، یہ اسی طرح سے مال خرچ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کی صورت میں اللہ رب العالمین کے نام سے، اور روزے رکھے جاتے ہیں یا خانہ کعبہ کا حج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور راستے میں اس مالک کا نام پکارنا، یعنی اللہ رب العالمین کا نام پکارنا، جیسے حاجی لوگ راستے میں تلبیہ پکارتے ہوئے چلتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اس کی تکبیر بیان کرتے ہوئے، اس کی حمد اور اسی طرح سے اس کی کبریائی بلند کرتے ہوئے جاتے ہیں، اور نامعقول باتیں کرنے سے اور شکار سے بچنا، اور اسی قید سے جا کر طواف کرنا، اور اسی پابندی کے ساتھ، اسی قید کے ساتھ مطلب اسی پابندی کے ساتھ جا کر طواف کرنا، یعنی ان تمام شروط کو پورا کرتے ہوئے جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور اس گھر کی طرف سجدہ کرنا، اور اس کی طرف جانور لے جانے اور وہاں منتیں ماننی، اس پر غلاف ڈالنا اور اس کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنی، یعنی اللہ رب العالمین سے خانہ کعبہ میں دعا کرنی اور التجا کرنی اور دین و دنیا کی مرادیں مانگنی، اور ایک پتھر کو بوسہ دینا، یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا، اور اس کی دیوار سے اپنا منہ اور چھاتی ملنا اور اس کا غلاف پکڑ کر دعا کرنی اور اس کے گرد روشنی کرنی، یعنی اس کے ارد گرد روشنی کرنی، اور اس کا مجاور بن کر اس کی خدمت میں مشغول رہنا، جیسے جھاڑو دینی اور روشنی کرنی، فرش بچھانا، پانی پلانا، وضو غسل کا لوگوں کے لیے سامان درست کرنا، اور اس کے کنویں کے پانی کو تبرک سمجھ کر پینا، بدن پر ڈالنا، آپس میں بانٹنا، یعنی
زمزم کا جو پانی ہے اس کی بات چل رہی ہے۔ اور لوگوں میں آپس میں بانٹنا، غائبوں کے واسطے لے جانا اور اس کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ اکھاڑنا، مویشی نہ چگانا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں کہ خانہ کعبہ میں اسی طرح سے حاضر ہونا ہے، اس طرح سے جانا ہے۔ یہ سب کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائے ہیں، یعنی یہ سارے کام اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے اپنے بندوں کے لیے بتائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیر و پیغمبر کو یا بھوت و پری کو یا کسی سچی قبر کو یا جھوٹی قبر کو، بہت ساری قبریں لوگوں نے اس کام کے لیے بنا رکھی ہیں، کچھ سچی قبریں ہیں، کچھ جھوٹی قبریں بھی۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے خواب بیان کرتے ہیں کہ ارے ہمارے خواب میں فلاں دادا صاحب آ گئے، ہمارے خواب میں فلاں پیر صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں قبر بنا لو۔ کوئی جھبرا والا ہے، کوئی اور کسی دوسرے نام والا ہے، کوئی 9 گجا پیر ہے، کوئی بنو بوا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ اس طرح سے جو ہے جھوٹی قبریں ہیں، یا کسی کے تھان کو یا کسی کے چلے کو یا کسی کے مکان کو یا کسی کے تبرک کو یا نشان کو یا تابوت کو سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اس کے نام کا روزہ رکھے، یعنی ان تمام چیزوں میں سے کسی کو بھی جن کا ذکر ہوا، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، یا ان میں سے کسی کو سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اس کے نام کا روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوئے، یعنی کھڑا ہو جائے اس کے نام کا ہاتھ باندھ کر، اس کے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، یا جانور چڑھاوے، یا ایسے مکانوں میں دور دور سے قصد کر کے جائے یا وہاں روشنی کرے، غلاف ڈالے، چادر چڑھائے، ان کے نام کی چھڑی کھڑی کرے، رخصت ہوتے وقت الٹے پاؤں چلے، ان کی قبر کو بوسہ دے، مور جھلے، اس پر شامیانہ کھڑا کرے، چوکھٹ کو بوسہ دے، ہاتھ باندھ کر التجا کرے، مراد مانگے، مجاور بن کے بیٹھ رہے، وہاں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے اور اس قسم کی باتیں کرے تو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس طرح سے کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے کام کر رکھے ہیں، ان کو کسی دوسرے کے لیے، چاہے وہ پیر پیغمبر اور اولیاء اللہ ہی کیوں نہ ہو، یا اسی طرح سے اور جو دوسرے معبودان باطلہ ہیں ان میں سے کسی کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے، تو اس سے شرک ثابت ہوگا، اس سے شرک ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے یہ ساری چیزیں کہ اس کے لیے کی جائیں، اس کے سامنے رکوع کیا جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا جائے اور اس کے نام کا تلبیہ پکارا جائے، اس کے نام کی بڑائی بلند کی جائے اور اس کے گھر کا طواف کیا جائے، اس کے گھر کے چکر لگائے جائیں، وہاں کا ادب و احترام کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے گھر سے متعلق یا اپنی ذات سے متعلق رکھی ہیں، خاص کر رکھی ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتا ہے، پیر پیغمبر کے لیے کرتا ہے، یا اسی طرح سے کسی اولیاء اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اسی طرح سے کسی قبر کے لیے کرتا ہے، جھوٹی قبر ہو یا سچی قبر ہو، بہت ساری جھوٹی قبریں بھی لوگوں نے بنا رکھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں شرکیہ ہیں، شرک پر دلالت کرتی ہیں، یہ سارے کام شرک ہیں، اور اس کو اشراک فی العبادت کہتے ہیں، اس کو اشراک فی العبادت کہا جاتا ہے۔ تو یہ
ایک بڑی اہم بات یہاں بتلائی گئی اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو کام اپنی عبادت کے لیے اپنے ساتھ خاص کر رکھے ہیں، ان کاموں میں کسی دوسرے کو شریک کرنا اور ان کی ساتھ جو ہے ویسا ہی معاملہ کرنا جیسا کہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ اشراک فی العبادت ہے اور یہ شرک ہوگا، اور اس کا گناہ اللہ رب العالمین نے بڑا عظیم بتلایا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو اس گناہ عظیم سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو اشراک فی العبادت کسے کہتے ہیں، اس درس میں ہم نے جانا، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔